ایک لفظ پھر یہاں پہ اسکل پاور کی بات کی, ول پاور کی بات کی, برننگ ڈیزائر, پیشن کیسے پیدا کریں. ہاں, جب تک یہ چیز نہیں آتی نا کسی چیز کے لیے, تب تک ہم وہ پھر اسٹریچ نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے نہاری کھانی چھوڑ دی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق, یا مٹھائی کھانی چھوڑ دی, تو پھر تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا. ثاقب بھائی دیکھیے کتنے پیشنٹس آتے ہیں, ڈائبیٹکس کی بات کر رہا ہوں, ان کو ڈاکٹر صاف صاف الفاظ میں کہتے ہیں میٹھا آپ کے لیے زہر ہے, آپ میٹھا کھائیں گے, چینی کھائیں گے, آپ کا شوگر لیول بڑھ جائے گا. بالکل سر ہلاتے, میں تھوڑا لفظ ہلانے, مڈی ہلا دیتے ہیں, یوں یس کر دیتے ہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہندے ہو, فلانے نے بھی کھادا ہوا, میں بھی کھادا ہے. جب اکٹھے بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں چینی سے بنی ہوئی اشیاء, اور یا پھر چھپ کے بھی کھاتے ہیں, بتاتے نہیں ہے ڈاکٹر کو, چھپ کے, شوگر لیولز ہائی, HbA1c ہائی. اب یہ بتائیے, وہاں تو ہاں کر کے چلے گئے, جا کے پھر وہی کچھ کیا. جہاز بھائی, بات یہ ہے کہ آپ تو ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں, جس میں ابھی بد پرہیزی کرنے سے کوئی زندگی کو فوری خطرہ لاحق نہیں, کمپلیکیشنز ہوں گی, یعنی فوری جان نہیں جائے گی, تڑپ تڑپ کر جائے گی. لیکن دل کی بیماری میں یا دل کے امراض میں جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سگریٹ نوشی نہیں چھوڑیں گے, یا کولیسٹرول اپنا نہیں کنٹرول کریں گے, یا وزن کم نہیں کریں گے, تو آپ کی جان یکدم جا سکتی ہے. تو یہ اتنی بڑی جو دھمکی ہے, اس کا اثر بھی 7 میں سے 1 پر ہوتا ہے. یعنی جان چلے جانے کی براہ راست دھمکی جو ہے, جب ڈاکٹر دل کے امراض میں دیتے ہیں کہ یہ آپ چھوڑ دیجئے ورنہ یہ کسی دن ہو جائے گا, تو 7 میں سے 1 ہے جو جس پہ اثر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ برا ہے انسان, کیونکہ انسان اپنے طریقہ کار کو, جو اس کی زندگی کا طریقہ کار ہے, جب تک ماڈرن ٹولز سے مرصع نہیں کرے گا تو وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکے گا جو ماضی میں انسان کو ستاتے رہے ہیں. اب یہ جو چیز ڈیزائربل ہے, یعنی جو ہم چاہتے ہیں, اس کی چاہت کو کیسے ختم کریں, اور جو ہم نہیں چاہتے اس کی چاہت کو کیسے پیدا کریں, یہ بالکل عین ممکن ہے. لیکن آپ کسی سے بات کیجئے, مجھے کل ہی ایک صاحب کراچی میں ملے, تو بڑے سمجھدار, بہت دانا, بہت ایک جگہ پڑھانے والے پروفیسر, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمباکو والا پان کھاتا ہوں, اور مجھے بس ایک ڈر ہے کہ میں یہ جو نہیں کھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا. یعنی ان کا خیال تھا کہ اس سے کوئی عظیم حادثہ جنم لے سکتا ہے, کہ مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ تو میں آئی لک فارورڈ ٹو ڈوئنگ اٹ ایوری ایوننگ, تو میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہوگا. تو وہ یہ جو کیا ہونے کا جو ایک تصور ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان پریڈکشن میں بڑا کمزور ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے, تو آن ایوریج عام انسان جب کسی چیز کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے, تو اس کی پیشین گوئیاں زیادہ تر سچ ثابت نہیں ہوتی. یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو پیشین گوئی کا عمل ہے, پریڈکشن کا جو عمل ہے, یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری بڑی کمزور ہے, لیکن پھر بھی اس پہ ہم بڑے بھروسے کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری پیشین گوئیاں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم نجومیوں کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں. لیکن عمومی طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کی پیشین گوئیاں کمزور ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک تجربہ کیا گیا, لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں خوشی بڑھانی مقصود ہو تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں, آپ کے خیال میں کون سا طریقہ کارگر ہوگا. اور وہ 2 طریقے انہوں نے ریسرچ میں یہ رکھے کہ ایک تو آپ کی آمدنی سالانہ کوئی 50,000 روپے بڑھا دی جائے, اور دوسرا آپ ایک آدھ گھنٹہ جو ہے واک کریں. تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں جو خوشی ہے وہ کس چیز سے بڑھے گی, آدھا گھنٹہ روزانہ واک کرنے سے یا آپ کی آمدنی اس طرح بڑھ جانے سے؟ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ آمدنی بڑھ جانے سے. مجھے یقین ہے کہ یہی کہا ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کی خوشی میں جو بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے وہ ایک آدھ گھنٹہ روزانہ سیر کرنے سے ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ دیکھیے آپ یہ مٹھائی نہ کھائیے, آپ ایسا کیجئے, چکن ٹکا لے لیجئے یا کوئی ایسی چیز لے لیجئے, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر
मिठाई नहीं खाई तो फिर जिंदगी में मजा ही नहीं रहेगा, खाते पीते मर जाएं तो खैर है, लेकिन ये हमसे नहीं होता। क्योंकि उनके जहन में एक ये अंदाजा है कि जब वो मिठाई छोड़ेंगे जो उनको बहुत पसंद थी, और खुद मुझे अच्छी तरह याद है मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मुझे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा हुआ और मैंने डॉक्टर इम्तियाज से, जो हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आपको निहारी और ये जो मगज, अंडे और इस तरह की सब चीजों को छोड़ना होगा। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। कहते वाकई? मैंने कहा हाँ, जो चीज मेरी सेहत की दुश्मन है मैं छोड़ दूंगा, मैं मजे से महरूमी को कबूल कर लूंगा, लेकिन अपने लिए मसाइल खुद पैदा नहीं करना चाहूंगा। कहते गुड इनफ। अच्छा, अब मैंने छोड़ दिया और मैंने ये तस्लीम कर लिया कि अब खाने पीने का मजा गया। लेकिन मैंने देखा कि 3-4 महीने के बाद मुझे दाल, सब्जी और इस तरह की सब चीजों में वही मजा, बल्कि ज्यादा मजा आने लगा जो कि पहले निहारी, मगज और इन चीजों में आता था। और एक इजाफा उसमें यह था कि तबीयत बोझल भी नहीं होती थी खाना खाने के बाद, बल्कि तबीयत लाइट रहने लगी और बहुत ज्यादा मुझे तंदुरुस्ती महसूस होने लगी। एक दिन मैं गुजरा, एक मशहूर निहारी की दुकान है लाहौर में, उसके सामने से, तो मैंने कहा अब तो 2-3 महीने हो गए तो एक आध दफा खाने में तो कोई हर्ज नहीं। तो मैंने जाके वहां निहारी का ऑर्डर दिया और जब निहारी आई तो मुझे वो इंतहाई बदजायका लगी। मुझे उसमें कोई मजा नहीं आया क्योंकि मेरा जो दिमाग है उस मजे को अपने एलिमिनेट कर चुका था और मजा क्रिएट कर चुका था ऐसी चीजों में, सब्जियां या दालें या इस तरह की चीजें जो कि अजनास में आती हैं और वेजिटेबल ओरिजिन की हैं, मुझे उनमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा। अब ऐसा मैंने पहले सोचा नहीं था कि सब लोगों की तरह पेशीन गोइयां करने में मुझे भी कोई महारत हासिल नहीं। तो जब हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना नहीं होता तो हम दूसरों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करते हैं। एक मिनट में आपको टोक रहा हूं माजरत के साथ, ये जो आपने एक मिसाल दी है, इज दिस विल पावर कि भाई अब मैं ये नहीं करूंगा? नहीं, मैंने तो विल पावर इस्तेमाल करने का सोचा और मैंने तराजू के पलड़े में रखा कि ये थोड़ा सा मजा और बहुत सी खराबी जो दिल के दौरे की राह हमवार कर सकती है। Was it a brute will power or was it an educated decision? ये बहुत कुछ चीजों का मलगूबा था, लेकिन बुनियादी तौर पर तो मैंने विल पावर पे उस वक्त भरोसा किया। लेकिन चूंकि डॉक्टर होने के नाते मुझे इन चीजों के बारे में कुछ स्किल्स का भी इल्म था कि ये कैसे करते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मुझे दालों में मजा आएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल के जमाने से जब मैं घर आके तमाम टीनेजर्स की तरह पूछा करता था अपनी वालदा से कि क्या पका है, तो जब दाल का नाम लेना या सब्जी का नाम लेना, खासतौर पर बैंगन के बारे में मैं बहुत मुतासब था।